یہ سب سے بڑی کمی ہے آج کے دور کی. اور آپ اندازہ یہ کریں کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ سے بہتر حسین کلام، بہتر کلام کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا اس کلام میں اتنی مٹھاس ہے کہ آپ کو یا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تب بھی ہم بغور سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو کلام کے اندر اگر شیرینی ہو، مٹھاس ہو اور طرز تکلم بہتر ہو تو ہمارے کانوں کو بھی اچھا لگتا ہے، دل میں بھی وہ باتیں گھر کرتی ہیں. تو قرآن عزیز کے اندر کئی سارے مضامین ہیں، یا خاص طور سے اس پارے میں کئی سارے مضامین ہیں. لیکن آج کہ اس مجلس کے لیے جس موضوع کو میں نے منتخب کیا وہ ہے اخلاق حسنہ سے متعلق ایک بڑی اہم بات، جس کا تعلق ہمارے طرز تکلم اور انداز گفتگو سے ہے. اس لیے کہ بات چیت کرنے کا انداز یا طرز تکلم یا گفتگو کے انداز یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو اپنا کر کے یا تو انسان کسی کے دل میں اتر جاتا ہے اور یا تو لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے. اگر بات کرنے کا آپ کو سلیقہ آتا ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز اچھا ہے، تو بہت سارے دلوں کو آپ مسخر کر لیتے ہیں، ورنہ بہت سارے دلوں سے آپ اتر جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اے لوگو، جب بھی بات کرو تو لوگوں سے حسین پیرائے میں بات کرو، اس لیے کہ سب سے بہترین کلام اللہ نے نازل فرمائی ہے. اللہ کے کلام سے بہترین کلام کسی کا نہیں ہے. تو اللہ یہ فرماتے ہیں ہمارا کلام اتنا بہتر ہے، اتنا اچھا ہے، تو اے لوگو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تمہارے اندر حسن کلام ہونا چاہیے، تمہارے بات کرنے کا انداز میٹھا ہونی چاہیے. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا ایک ٹکڑا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. یہی ہم کو ہماری زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، اور یہی مطالبہ ہے. اور خاص طور سے اخلاق حسنہ کے ضمن میں اس ٹکڑے کو جو میں نے منتخب کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آنے والا جو کل ہے اس میں ہم روزے سے رہیں گے. بھوک پیاس کی جو شدت ہے، بسا اوقات وہ شدت ہمارے ذہن پر اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ بات بات پہ ہم چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. مزاج جو ہے ایسا ہے کہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے. یعنی پورے سال کے 11 مہینے یا اکثر ایام ہم نے روزے نہیں رکھے ہیں. اب دن کی جو ہمارے شروعات ہونے والی ہے وہ روزے سے ہونے والی ہے. تو کہیں نہ کہیں خواہش نفس کو اس کی مرغوب چیزیں نہ ملیں تو کہیں نہ کہیں مزاج میں تھوڑی سختی آ جاتی ہے. تو اس لیے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ قولوا للناس حسنا. چڑھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے رہے تو فحش نہ بکے، بری بات نہ کرے، بے حیائی والی باتیں نہ کرے. یہاں تک کہ فَإِن شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. اگر کوئی شخص تم کو برا بھلا کہے یا تم سے لڑنے کو آئے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں.
یعنی روزے دار کا یہ کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں رک افطاری کرنے دے اس کے بعد دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کو اپنے اندر نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو. اس لیے کہ آپ کا انداز اگر خوبصورت ہے، آپ کی باتوں میں اگر مٹھاس ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز بہترین ہے، حسین پیرائے میں آپ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی خوبصورتی آپ کی ہے. اصل خوبصورتی آپ کے چہرے، ہمارے اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی نہیں ہے. اصل خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اچھے پیرائے میں بات کر لیں تو لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں. اور اگر آپ کے زبان میں بد کلامی ہے اور آپ کا طرز تکلم اور طرز تخاطب اچھا نہیں ہے تو آپ لوگوں کے دلوں کو چیر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے اوپر ہے، یا ہم لوگوں کے دلوں کو جیتنے والے بن جائیں یا لوگوں کے دلوں کے چیرنے والے بن جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں دلوں کو جیتو، اس کو مسخر کرو. تو لوگوں کے دلوں کو جیتنا مقصود ہے، اور یہ زندگی کے ہر لمحے میں ہماری ضرورت ہے. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، اور اسی لیے قرآن میں تکرار کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے. کئی بار مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کہ اے نبی آپ ہمارے بندوں کو سکھا دیں، بتا دیں، ان سے کہہ دیں کہ جب بھی بات کرو تو عمدہ انداز میں بات کیا کرو، اچھے انداز میں بات کیا کرو. تو یہاں سورہ بقرہ میں کہا گیا آیت نمبر 83 میں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کرو تو اچھے انداز میں حسین پیرائے میں بات کرو. یہاں نبی کے زبانی کہا جا رہا ہے کہ قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں جب بات بولو تو تمہارے بات میں حسن ہونا چاہیے، اچھائی، نرمی ہونی چاہیے، کلام کرنے کا انداز بڑا اچھا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے فسادات کی جڑ یہ زبان ہے. اگر بات سیدھی سی ہے اس کو ٹیڑھے انداز میں آپ کہیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، اور بات ٹیڑھی ہے اس کو سیدھے انداز میں آپ کہیں تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان کا مقصود ہی ہے کہ لوگوں میں فساد پیدا کر دے. تو شیطان تو انتظار کرتا ہے کہ آپ زبان سے چوٹ کریں، فحش گوئی کریں، بدگوئی کریں، غلط انداز میں بات کریں، تاکہ تمہارے آپسی جو اتحاد ہیں وہ انتشار میں تبدیل ہو جائیں. تو آپس میں ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم جب بھی بولیں گے اچھا بولیں گے، اچھے انداز میں بولیں گے. ہمارے مزاج پر ہمارا غصہ حاوی نہیں ہوگا ہمارے اوپر، یا ہم اپنے اوپر اپنے غصے کو حاوی نہیں ہونے دیں گے. ہم کوشش کریں گے ہر حال میں اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھیں اور اچھے انداز میں بات کریں، اچھے انداز میں اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو قولوا للناس حسنا، یہ بات یاد رکھیے، یہ تعلیم ہے ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحہ. اس لیے کہ انسانی فطرت ہی مل جل کر کے رہنا ہے. ہماری فطرت کیا ہے؟ مل جل کر کے رہنا. اور ہر دن جن لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے وہ لوگ مختلف مزاج کے، مختلف اخلاق و کردار کے ہوتے ہیں. ہر انسان کے زندگی جینے کا سلیقہ اور اس کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے، اس کا مزاج الگ ہوتا ہے. کبھی باتیں اچھی سننے کو ملتی ہیں اور کبھی مخاطب سے بری باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو جب بھی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات آئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس جملے کو یاد رکھو. اللہ فرماتے قولوا للناس حسنا، اے لوگو جب بھی منہ کھولنا تو اچھے انداز میں کھولنا. اور اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں والدین کے تئیں کیا کہا گیا؟
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ماں باپ کو جھڑکنا نہیں, اف نہیں کہنا, ان کو جھڑکنا نہیں, اور ان سے ہمیشہ اچھی بات کرنا. تو ماں باپ کے ساتھ بھی اچھی بات کرنی ہے, اپنے بچوں سے بھی اچھی گفتگو کرنی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو مخاطب, یا بنی ارکب معنا, اے میرے بیٹے آ جاؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ. اس کو مشرک, اس کو کافر, اس کو فلاں نہیں کہہ رہے, یا بنی ارکب معنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں, آزر بت پرست, یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے میرے ابا جان بتوں کی پرستش مت کرو. تو سامنے کون ہے؟ شرک کرنے والے, کفر کرنے والے. لیکن مصلحین کا انداز کیا ہے, انبیاء کا انداز کیا, یا بنیا, یا ابتی, اے میرے ابا جان, اے میرے بیٹے. لقمان حکیم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے, یا بنیا, یہی الفاظ استعمال ہیں. اسی طرح سے آپ غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کی ہے. فما قال لی اف قط, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے کسی عمل پر اف نہیں کہا. کہتے ہیں کہ ولا قال لی شیء فعلته لما فعلت, کبھی میں نے کچھ آپ کے مزاج کے خلاف بھی کر دیا, آپ نے نہیں کہا کہ کیوں ایسا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا, قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو. تو ہم آپس میں رہیں, اپنے گھر میں رہیں, اپنے بال بچوں کے ساتھ میں رہیں, دوستوں کے ساتھ میں رہیں, رشتہ داروں کے ساتھ میں رہیں, ہر جگہ ہر مقام پر اس اصول کو یاد رکھنا, قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو. اور دوسرے ہم کیا ہیں؟ ہم امت دعوت ہیں. کنتم خیر امت اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمارا کام کیا ہے؟ دعوت دینا. دعوت دینے کے تعلق سے قرآن میں آپ دیکھیں, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب سے جب آپ مخاطب ہوں تو ایسے انداز میں مخاطب ہوں جو احسن ہو, اچھے انداز میں. تو اہل کتاب جو آپ سے دشمنی رکھ رہے ہیں, آپ سے ضد رکھ رہے ہیں, عناد ہے, اسلام اور مسلمانوں کو ستانے کے درپے ہیں, بلکہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہیں, پھر آپ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن کیا, سورہ طٰہٰ میں کیا. اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ, آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے, شرکس ہو چکا ہے. یعنی اس کی فطرت اللہ نے بیان کر دی, اس کے عادات و اطوار کو بیان, انہو طغا, شرکس ہو گیا ہے. لیکن فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی, کیا کہا؟ جاؤ تو اچھے انداز میں بات کرنا. ہم نے بتا دیا نا کہ آدمی کیسا ہے, پھر بھی کیا کرنا ہے؟ اچھے انداز میں گفتگو کرنی ہے, نرمی سے اس سے بات کرنا ہے. اور لعلہ یتذکر او یخشی, 2 باتیں بتائی گئی. ایک وصولی بات ہے, یہ ہر داعی کے لیے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی انسان کے راہ راست پر آنے کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1, یا تو آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ حق بات کو بہترین انداز میں واضح کر کے اس کے سامنے رکھ دیں اور بات سمجھ کر کے وہ حق کو قبول کر لے, ایک شکل ہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے انجام بد سے آپ ایسے حسین انداز میں ڈرائیے کہ وہ انسان اپنے انجام سے ڈر کر کے وہ راہ راست پر آ جائے. تو یہاں یہی 2 باتیں کہی گئی ہیں کہ لعلہ یتذکر او یخشی, یا تو تمہاری بات سمجھ کر کے حق قبول کر لے, اور یا تو پھر اپنے انجام سے ڈر جائے. اور اسی لیے منع کیا گیا ہے
کہ آپ جس سے مخاطب ہوں اور آپ جس کو دعوت دے رہے ہوں اس کی تحقیر کریں، طعن و تشنیع کریں، استہزاء کریں، منع کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم۔ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ اگر کہیں گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، تو وہ نادانی میں اللہ کے شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو معنی یہ ہوا کہ آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کو یہ مت بولیے کہ تو بدعتی ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو لعنتی ہے۔ نہیں، آپ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، کفر کیا ہے آپ بیان کر دیجئے، اس کا انجام کیا ہے وہ آپ بیان کر دیجئے۔ تو ایک انداز دیا گیا کہ ایک داعی کا انداز کیسا ہونا چاہیے، قولوا للناس حسنا، اچھے انداز میں آپ دلائل سامنے رکھ دیجئے، اگر سمجھ میں آ گیا قبول کر لے گا، نہیں تو اچھے انداز میں آپ جنت و جہنم بیان کر دیجئے اس کے سامنے، جس بدعملی کے اندر مبتلا ہے اس عمل کی قباحت کو اس کے سامنے اچھے انداز میں رکھ دیجئے، قبول کر لے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر قولوا للناس حسنا کی ضرورت ہے۔ یہ دو جگہ ہو گئی، نمبر 1 آپس میں، نمبر 2 دعوت دین میں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 3 تیسرا مقام یہ ہے کہ ہم جو ہے خاص طور سے جب ایسے لوگوں سے ملیں، یا میں نے کہا کہ مختلف مزاج رکھنے والے لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، کچھ لوگ نادان ہوتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، آپ ان کو کچھ بتانے جائیں تو کہتے ہیں نا بال کے کھال نکالنے والے، ان کا مقصود کچھ سمجھنا نہیں ہوتا ہے، بال کی کھال نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مومن جو ہوتا ہے جب وہ نادانوں سے خطاب کرتا ہے تو تھوڑی دیر میں انہیں اپنی بات ان کے سامنے رکھ کر کے اور وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ اچھے انداز میں ان سے بات کریں، بات سمجھ میں آ رہی ٹھیک ہے، نہیں تو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سے لڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو نادان اور آپ کو بیوقوف، سامنے والے کو نادان، بیوقوف، جاہل، گدھا اور یہ اور وہ بول کر کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک مومن کی صفت ہے قولوا للناس حسنا، اچھے انداز میں بات کر لو۔ اسی طرح سے ایک اور موقع ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے تو اس کے تئیں بھی اسلام نے یہی تعلیم دی ہے، کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا، اس مانگنے والے سے بھی اچھے انداز میں بات کرو۔ ہمارے نبی کا طریقہ تھا جب آپ کے سامنے کوئی آتا تھا مانگنے کے لیے، آپ کے پاس ہوتا تھا، آپ لا نہیں کہتے تھے، نہیں کہتے تھے، لیکن نہیں ہوتا تھا تو اچھے انداز میں معذرت کرتے تھے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، اگر کہیں سے آیا تو انشاءاللہ آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو دی اس انداز میں کہ قولوا للناس حسنا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب تمہارے پاس ضرورت مند آئیں، مانگنے والے آئیں تو ان کو ڈانٹو مت۔ تو 4 باتیں یاد رکھیے، 4 بنیادی باتیں ہم کو کیا کرنا ہے۔ پہلا عمل ہم کو یہ تعلیم ملی آج کے اس درس میں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لازم کرنا ہے کہ جب بھی منہ کھولیں گے اچھا بولیں گے، سمجھ رہے نا؟ زندگی کے ہر موڑ پر حالات کیسے بھی ہوں، جب بھی منہ کھولیں تو اچھی بولیں، قل خیرن او لیصمت، اچھا بولو ورنہ خاموش بیٹھو۔ تو چاہے آپسی معاملات ہوں یا دعوتی میدان ہو، یا اسی طرح سے آپ کے سامنے کوئی مانگنے والا کھڑا ہو جائے، یا اسی طرح سے کسی نادان ناسمجھ انسان سے آپ کا سامنا ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قولوا للناس
الحسنى، لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ تو حسن اخلاق کی ایک عظیم تعلیم یہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو اسے اپنی زندگی میں اتارنے اور زندگی میں اللہ اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔